أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تذکرے کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ ہجرت کے 4 سال مکمل ہو گئے اور ہجرت کا 5واں سال شروع ہونے کو ہے. ہجرت کا 5واں سال جب شروع ہوتا ہے تو ماہ محرم اور ماہ سفر کے اندر کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوتا. آگے چل کر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ دومۃ الجندل نامی ایک جگہ تھی مدینہ منورہ سے 15 دن کی مسافت پر، اور آگے چل کر دمشق سے 5 دن کی مسافت پر ایک جگہ تھی. وہاں کے لوگوں کے متعلق سرکار کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ مدینہ والوں پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس نیت سے انہوں نے باقاعدہ فوج کو مرتب کر رکھا ہے اور تشکیل دے رکھی ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ ماہ ربیع الاول کے اندر دومۃ الجندل کی طرف خروج فرماتے ہیں. لیکن جب وہاں پر پہنچتے ہیں وہاں کے کافروں کو سرکار کی آمد کی، صحابہ کی آمد کی اطلاع ملتی ہے تو وہ لوگ پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں بغیر جنگ کے اور بغیر قتال کے. وہاں سے سرکار 20 ربیع الثانی کو واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. جب ربیع الثانی کا مہینہ جب مدینہ منورہ کے اندر حضور تشریف لے آتے ہیں اس کے بعد خاموشی رہتی ہے. پھر آگے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جاسوس یا مخبر اطلاع دیتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا بنی المستلق، اور وہ رہا کرتے تھے ایک ایسے چشمے کے پاس جس چشمے کو مریسع کا نام دیا جاتا تھا. وہاں کے لوگوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کا جو سردار ہے حارث ابن ذرار، یہ اپنے لوگوں کو جمع کر رہا ہے. اور 2 منٹ کے لیے موبائل بند کر دو، سارے بند کر دو اللہ کے لیے یار، بات ذہن سے نکل جاتی ہے. یہ سیرت کا بیان ہے، پھر مصیبت ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ کفریہ بات زبان سے نکل آئے. بند کر دو موبائل یار 1 منٹ کے لیے. اور یہ بچوں کو پیچھے بٹھا دیں میرا خیال ہے تاکہ بات سننے میں تو آ جائے کم سے کم یار. اچھا جی، اب ہوا یہ کہ حارث ابن ذرار نامی ایک قبیلہ تھا بنی المستلق، اس کا سردار تھا. اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے اس قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس نیت سے انہوں نے لشکر وغیرہ مرتب کر رکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے حضرت بریدہ ابن حصیب سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع کرنے کے لیے کہ کیا واقعتاً وہ لوگ جمع کر رہے ہیں یا نہیں، چنانچہ اس کے لیے باقاعدہ بندہ بھجوایا جاتا ہے. صحابی رسول بریدہ ابن حصیب سلمی وہاں جا کر ان کے حالات کو دیکھتے ہیں اور واپس آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ واقعتاً وہ لوگ لشکر اور جتھا جمع کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے در پر ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. چنانچہ یہاں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جمعیت کے ساتھ معیت میں اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والسلام ان کے علاقے میں پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پر گئے تو رات کا وقت تھا، یعنی یوں سمجھ بالکل رات ختم ہونے کو تھی اور صبح کا وقت تھا. بالکل اچانک جا کر جب حضرات صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں کو صبح پانی پلا رہے تھے. تو یکدم جب مسلمانوں کی طرف سے ان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے مطلب یعنی کہ ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں.
10 بندے ان کے قتل ہوتے ہیں، باقی ان کے تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سارے کے سارے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مال غنیمت بڑی وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہتھے لگتا ہے، جس میں سے 2000 اونٹ ہوتے ہیں اور 5000 بکریاں ہوتی ہیں، اور 200 کے لگ بھگ ان کے گھرانے قید ہو کر مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جب مال غنیمت وغیرہ وصول کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو لے کر واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ مال غنیمت کو حضرات صحابہ کرام جو مجاہدین تھے ان کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کے اندر وہ جو قبیلہ تھا یعنی بنی المصطلق، اس کا جو سردار تھا حارث ابن زرار، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جویریہ تھا، وہ بھی قیدیوں میں شامل ہو کر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقسیم غنائم کو فرمایا تو وہ جو لڑکی تھی وہ صحابی رسول ثابت ابن قیس کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ جب ثابت ابن قیس کے حصے میں آئیں تو ثابت ابن قیس نے اپنی لونڈی یا باندی اس جویریہ سے کہا، اگر تم اپنی گردن چھڑانا چاہتی ہو مجھے اتنا مال لا کر دے دو۔ اس کو اصطلاح کے اندر مکاتبہ کہتے ہیں، مطلب کہ تم اتنی رقم مجھے لا کر دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ جو تھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بنی المصطلق کے سردار حارث ابن زرار کی بیٹی ہوں اور میں جنگی قیدیوں کے اندر قید ہو کر آئی ہوں، اور آپ کی تقسیم کے نتیجے میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اتنی رقم مانگی ہے تاکہ میں اپنی گردن کو آزاد کر لوں، لہٰذا آپ میرے ساتھ امداد کا معاملہ کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میرے لیے قید میں رہنا اور غلامی والی زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا وہ کیا چیز؟ کہا کہ میں تمہاری طرف سے رقم بھی ادا کر دیتا ہوں، میں تمہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں، اور پھر تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی بیوی بنا لیتا ہوں۔ تو جویریہ خوش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کی شان دوسری طرف جو ہے حارث ابن زرار جو جویریہ کے والد ہیں، ان کو کہیں سے خبر مل گئی کہ میری بیٹی بھی گرفتار ہو کر گئی ہے، تو وہ وہاں سے آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بطور فدیہ کے اونٹ لے کر آتے ہیں۔ بہت سارے اونٹ تھے، وہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے لاتے ہیں۔ ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ بہت زیادہ قیمتی تھے۔ اب یہ جب مدینہ منورہ آتے ہیں، وہ جو قیمتی والے 2 اونٹ تھے ان کو راستے میں چھپا لیتے ہیں، اور باقی ماندہ اونٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ لے کر آتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ 2 اونٹ قیمتی ہیں، نسلی ہیں، یہ بچ جائیں تاکہ واپسی میں ان اونٹوں کو میں واپس لے جا سکوں، اور باقی اونٹ لا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ میری بیٹی جویریہ کا فدیہ ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں؟ اب وہ فوراً حیران ہو گیا کہ یار اس معاملے کا علم تو اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ وہ فوراً اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حارث ابن زرار نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے متعلق سرکار سے بات کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جویریہ کو اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، یعنی کہ میں کوئی حکم نافذ نہیں کروں گا، ہم جویریہ سے جا کر بات کر لیتے ہیں۔ جویریہ سے جا کر ان کے والد نے بات کی کہ تمہارے فدیے میں یہ اونٹ دینے کے لیے میں آیا ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ تو جویریہ کہنے لگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاتی ہیں۔ حضرت جویریہ سے جب اللہ کے نبی کا نکاح ہو گیا تو صحابہ کرام میں سے جن کے پاس قبیلہ بنی المصطلق کے گھرانوں کی لڑکیاں یا ان کی لونڈیاں یا غلام وغیرہ تھے، انہوں نے کہا بھائی سب کو آزاد کر لو، اس لیے کہ اب تو یہ پورا کا پورا قبیلہ ہمارے نبی کا دامادی رشتہ دار بن چکا ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے قبیلے کی خواتین کو اور ان کے بچوں کو سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جویریہ سے بڑھ کر کوئی بھی عورت اپنے خاندان کے حق میں اتنی بابرکت ثابت نہیں ہوئی جتنی جویریہ ہوئی ہیں، کہ ان کی برکت سے ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ 200 یا 100 کے قریب گھرانے اللہ رب العالمین نے آزاد فرما دیے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ جو غزوہ تھا غزوہ بنی المصطلق، یہ وہ پہلا غزوہ ہے، یہ وہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی گئے تھے۔
اس سے پہلے منافق کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نہیں گئے تھے۔ اس مرتبہ جانے کی وجہ یہ تھی، انہیں معلوم تھا کہ مال غنیمت ملے گا، تو مال غنیمت کی لالچ میں منافقین کا بہت بڑا گروہ تھا، وہ منافقین کا گروہ بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں سے جب یہاں سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیگمات حضور کے ساتھ تھیں، ایک حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرات بھی تھیں، یہ دونوں خواتین تھیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ حضرت جویریہ سے نکاح واپسی میں ہو جاتا ہے، اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی وہ بھی ساتھ تھا، اور منافقین کا ایک بہت بڑا لشکر بھی تھا۔ اللہ کی شان وہاں پر گئے تو جنگ تو ہوئی نہیں، اب واپسی کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر تک سفر کرنے کے بعد پڑاؤ ڈال دیا جاتا تھا آرام کے لیے، چونکہ پردے کا حکم ہجرت کے 4 سال میں نازل ہو چکا تھا، اس لیے ازواج مطہرات کے لیے اونٹ کے اوپر باقاعدہ ڈولی نما ہودج یا محمل بنایا جاتا تھا، اس کے چاروں اطراف میں باقاعدہ پردے لٹکے ہوتے تھے، اور جو بھی زوجہ مکرمہ ساتھ ہوتی تھیں ان کو اندر بٹھایا جاتا تھا۔ اس ہودج کو اٹھانے کے لیے حضرات صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھیں، آگے مرد چلتے تھے، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ ہودج جس اونٹ کے اوپر ہودج سوار ہوتا تھا وہ اونٹ پیچھے چلا کرتا تھا۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ اس سفر سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو اترنے کا رکنے کا حکم دیا، تو وہ صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہودج اٹھانے کی، انہوں نے ہودج کو اٹھا کر نیچے رکھا اور وہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے دور جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ جب یہ مدینہ سے روانہ ہو رہی تھیں، اپنی بڑی بہن حضرت اسما سے انہوں نے ہار لے لیا تھا کہ سفر کے اندر کام آئے گا، چنانچہ وہ ہار لے یہ پہن کر چلی گئی تھیں۔ جب پیشاب وغیرہ کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر اللہ کی شان ایسا ہوا کہ وہ ہار تھا نگینوں کا بنا ہوا، اس ہار کے اندر نگ وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو یہ وہاں پر ہار لے کر جاتی ہیں، اللہ کی شان وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ ہار ٹوٹ گیا تو یہ ان کے نگینوں کو جمع کرنے میں لگ گئی، اس میں وقت لگ گیا کافی۔ پیچھے سے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ بھی قافلے کو چلایا جائے۔ اب جن صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی اماں کا ہودج اٹھا کر سواری کے اوپر رکھنا ہے، ان کو معلوم تو نہیں تھا کہ اندر اماں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو کپڑا اٹھا کر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر عام طور پر بھی خوراک کی قلت کی وجہ سے عورتوں کا وزن کم ہوتا تھا، اور پھر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو ویسے بھی اپنا عمر کے اعتبار سے بھی کم تھی اور جسامت کے اعتبار سے بھی کم تھی۔ چنانچہ جب سرکار نے حکم دیا قافلے کو لے کر چلو، تو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہودج وہ اٹھائیں گے، چنانچہ جب قافلے کو حکم ہوتا ہے وہ ہودج اٹھا کر، ان کو پتہ نہیں کہ اندر اماں ہے یا نہیں ہے، اونٹ پر رکھ دیتے ہیں اور وہ قافلے کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جب وہ تاخیر سے پہنچی تو دیکھا تو قافلہ تو آگے روانہ ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر کو لپیٹا، اور جو جگہ ان کی تھی جہاں پر ان کو اتارا گیا تھا اسی جگہ پر راستے میں چادر لپیٹ کر وہ سو جاتی ہیں، وہ لیٹ جاتی ہیں۔ لیٹ گئیں تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ جب قافلہ لے کر چلا کرتے تھے پیچھے کسی نہ کسی بندے کو چھوڑا کرتے تھے تاکہ وہ بندہ قافلے کی گری پڑی چیز کو اٹھا لے۔ چنانچہ اس سفر کے اندر جو پیچھے جن کی ڈیوٹی مقرر تھی اس صحابی کا نام تھا صفوان ابن معطل سلمی۔ یہ صحابہ کرام میں سے بہت بڑے درجے کے اور بڑے نیک قسم کے انسان تھے، بالکل خاموش اور کم بولنے والے حضرات میں سے ایک ہی حضرت بھی تھے۔ اللہ کی شان وہ پیچھے سے آئے تو چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ہوا تھا، اس بنیاد پر جب ان کی نظر پڑی تو اما عائشہ صدیقہ کو فوراً پہچان گئے اور زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب یہ کوئی نقصان کے موقع پر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اب نقصان ہو گیا نا کہ قافلہ آگے چلا گیا اور ام المؤمنین ابھی تک یہیں پر موجود ہیں۔ جب ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کان میں پڑا، ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے فوراً اپنی چادر کو لپیٹا۔ صفوان ابن معطل آ گیا ہے،
اپنی سواری کو بٹھایا اور خود پیچھے کو ہٹ گئے. اماں اوپر تشریف رکھتی ہیں, بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ مہار پکڑ کر یا لگام پکڑ کر آگے کو چلنا شروع کر دیتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس پورے سفر کے اندر میں نے صفوان ابن معطل کی زبان سے انا للہ کے علاوہ کوئی بھی لفظ نہیں سنا, نہ انہوں نے کچھ بولا نہ میں نے کچھ پوچھا. اب اللہ کی شان, یہ چلتے 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 جب یہ قافلے تک پہنچتے ہیں تو عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے, بالکل دوپہر کا وقت ہوتا ہے. دوپہر کا وقت ہے, مسلمان صحابہ کا بھی پڑاؤ ہے, منافقین بھی ہیں. اب پیچھے سے ام المؤمنین آ رہی ہیں تو کافروں میں سے, منافقوں میں سے جو عبداللہ ابن ابی تھا, اس نے جیسے ہی دیکھا اس نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو کہ نبی کی بیوی کس کے ساتھ آ رہی ہے. اور پھر اس کے کہنے پر جتنا بھی گروہ منافقین کا تھا انہوں نے اس بات کو واہی تباہی کے طور پر پھیلانا شروع کر دیا. اللہ کی شان, یہ معاملہ تو یہاں تک ہو گیا. دوسرا معاملہ ایک اور ہو گیا اسی سفر کے اندر, اور وہ یہ ہوا کہ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ تھا. پانی کے چشمے میں ایک مہاجر یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والا اور ایک انصاری یعنی مدینہ منورہ کا مسلمان, یہ دونوں آپس میں لڑ گئے. لڑے کس بات پر اللہ جانتا ہے, لیکن مہاجر نے انصاری کو لات مار دی. جب لات ماری اور لات مارنے کے بعد مہاجر نے کہا یا للانصار یا للمہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت میری مدد کو آؤ. انصار نے کہا یا للانصار, اے انصار کی جماعت میری مدد کو آؤ. اب جب یہ آپس میں دونوں حضرات آپس میں لڑے اور اپنی قوم کو, قبیلے کو تعصب کی بنیاد پر آواز دینا شروع کی, سرکار یہاں سے کافی دور تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہاں پر مجمع میں موجود حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ یہ کیسی بدبو ہے, یہ کیسی بدبو ہے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے. گویا کہ سرکار دور تھے, لیکن وہ جو جاہلیت کا جو نعرہ لگایا گیا تھا اس جاہلیت کے نعرے کے اندر اتنی بدبو تھی کہ کافی دور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوئی. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یکدم ہمیں بدبو محسوس ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں, یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ فرمایا کس چیز کی ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ پر کچھ منافقین ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں. وہ منافقین سے مراد کیا تھا کہ جب مہاجر نے لات ماری تو انصاری نے جو ہے نا وہ دونوں, انصاری نے بلایا, مہاجر نے بلایا. منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کو بات کرنے کا موقع مل گیا. اس نے کہا دیکھا یہ مکہ والوں کو ہم نے یہاں پہ لا کے رکھا, ہم نے ان کو کھلایا, ان کو پلایا, آج یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں. وہیں پر کھڑے ہو کر اس ظالم نے کہا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے عزت والا ذلت والے کو باہر نکالے گا. مراد یہ تھی کہ ہم عزت والے ہیں اور معاذ اللہ محمد ذلت والے ہیں. عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے تھے وہ بڑے صحابی تھے, انہوں نے یہ بات سن لی کہ میرے ابا نے یہ بات کہی ہے تو فوراً تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور محمد الرسول اللہ عزیز ہے. چنانچہ جان بچانے کے لیے عبداللہ ابن ابی کو یہ کلمہ کہنا پڑا. اچھا جی, واہی تباہی. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ منافقین کا جو گروہ تھا انہوں نے اماں کے متعلق جو کلمات کہے وہ بات پھیلتے پھیلتے مسلمان اور مسلمانوں سے ہوتے ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں تک پہنچ جاتی ہے. مدینہ منورہ واپسی جب ہوتی ہے اللہ کے نبی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی کے متعلق, میرے حرم محترم کے متعلق منافقین نے کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے. لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اماں کہتی ہیں کہ سفر سے واپسی کے بعد مجھ پر بخار چڑھ گیا, میری طبیعت ناساز ہو گئی, میں گھر کے اندر ہوں, مجھے کیا پتا کہ گھر کے باہر کے کیا حالات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ پریشان ہے. اب وہ پریشانی بھی ایسی پریشانی ہے, اس پریشانی کو ذکر کریں تو کس سے کریں. بڑے بڑے صحابہ کرام کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا گھرانہ اس گندے کام کے اندر ملوث ہو. عبداللہ ابن ابی نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی تھی. صحابہ اس بات کو کہاں برداشت کر سکتے تھے. چنانچہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بیٹی کا معاملہ تھا, انہوں نے شرم کے مارے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اور باقی جو صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے تاکہ یہ منافقین کی جو شرارت والی خبر ہے وہ ہم تک نہ پہنچے. تو وہ باہر یہ چرچا کرتے رہے. اماں کہتی ہیں عام طور پر جب میں بیمار ہوتی تھی نا تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس آتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, میری خیریت معلوم کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ اس سفر سے آنے کے بعد میں نے حضور کے رویے میں تبدیلی دیکھی.
حضور گھر پر آتے مجھ سے نہیں پوچھتے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، گھر کے دیگر افراد سے پوچھتے عائشہ کی طبیعت کیسی ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ یہ بات بھی مجھے تکلیف دیتی تھی لیکن مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا معاملات ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی ہے دینی معاملات کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے حضور کی پرانی کرم نوازیوں والا معاملہ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہی حال رہی، دن بدن میری بیماری کے اندر اضافہ ہوتا رہا۔ فرماتی ہیں اللہ کی شان ایسا ہوا کہ ایک رات میں قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر گئی۔ اماں خود واقعہ سناتی ہیں۔ اماں کہتی ہیں کہ بھائی اس زمانے کے اندر گھروں کے اندر بدبو کی وجہ سے بیت الخلاء وغیرہ نہیں بنائے جاتے تھے۔ رات کے آخری پہر میں عشاء کے بعد خواتین قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں تھی، میرے ساتھ ام مستح تھی، ہم دونوں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی تو ام مستح کا دوپٹہ چادر ان کے پاؤں میں پھنسا اور وہ گرتے گرتے بچیں۔ تو جب وہ گرنے لگی ان کی زبان سے ان کے اپنے بیٹے مستح کے بارے میں برے کلمات، گالی نکل گئی۔ اماں کہتی ہیں میں نے ام مستح سے کہا کہ اللہ کی بندی تم مستح کو جانتی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے، بدری صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بدری صحابہ کا آپ کے یہاں کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمام صحابہ میں سے جو افضل صحابہ کی جماعت ہے وہ ہے جو غزوہ بدر کے اندر گئے تھے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ فرشتوں کے ہاں بھی یہی ہے کہ جن فرشتوں نے بدر کے میدان میں لڑائی کی تھی ان فرشتوں کو تمام فرشتوں پر اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو یہ تو بڑے لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا بدریوں کے متعلق اعملوا ما شئتم، آج کے بعد مطلب بدر کے مارکے کے بعد مرتے دم تک تم جو بھی کام کرو تمہارے سارے گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بھئی مستح تو بدری صحابی ہے، آپ ان کے متعلق ایسی بات کیوں کہتی ہیں؟ ام مستح نے کہا ارے اللہ کی بندی تجھے پتہ نہیں ہے باہر جو خبریں چل رہی ہیں تمہیں پتہ نہیں؟ کہا نہیں۔ تو ام مستح نے ساری کہانی سنائی کہ عبداللہ ابن ابی نے آپ پر زنا کا الزام لگایا ہے اور اس پروپیگنڈے کے اندر 3 مسلمان بھی متاثر ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک میرا بیٹا مستح ہے، ایک حسان ابن ثابت ہے اور ایک حمنہ بنت جہش نامی خاتون ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ یہ بات سننی تھی تو مجھ پر ایک دم کپ کپی طاری ہو گئی اور یکدم مجھ پر بخار چڑھایا۔ اور ایک روایت کے مطابق اماں فرماتی ہیں جو ہی میں نے یہ بات سنی بلا اختیار میرے دل میں آیا کہ میں کسی کنویں کے اندر جا کر چھلانگ لگا دوں۔ فرماتی ہیں جو حاجت کے لیے میں جا رہی تھی وہ حاجت وغیرہ تو مجھے بھول گئی اور میں فوراً دبے پاؤں اپنے گھر پر آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لائے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اگر مجھے اجازت دیں تو والدین کے گھر چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا چلی جاؤ۔ اماں کہتی ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں والدین کے گھر جا کر والدین سے اس معاملے کی تحقیق کرواؤں۔ فرماتی ہیں جب میں گھر گئی اپنی والدہ ام رومان سے کہا اماں تمہیں معلوم ہے باہر لوگوں کے درمیان میرے بارے میں کیا چرچا ہے؟ اماں رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی بیٹا غم نہ کرو، جو عورت خوبصورت ہوتی ہے، جو عورت خوبصورت ہوتی ہے اور جو عورت اپنے شوہر کے نزدیک محترم ہوتی ہے اس کی سوکنے اور اس سے حسد کرنے والی عورتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ اماں کہتی ہیں میں نے کہا کہ اب ام رومان اے اماں جان اللہ آپ کو معاف کرے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کیا ابا کو اس بات کا پتہ ہے؟ کہا بالکل ابا کو بھی پتہ ہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا کہ ابا کو بھی پتہ ہے تو ایک دم میں نے چیخ ماری اور میرے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اوپر قرآن کریم پڑھ رہے تھے وہ بھی نیچے اتر آتے ہیں اور اگر اماں سے پوچھا کیا ہوا اس کو؟ کہا کہ اس کو واقعے کی خبر ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ سے آنسو خشک نہ ہوا۔ فرماتی ہیں دوسری طرف اللہ کے نبی کی پریشانی بھی بڑھ رہی تھی اور 1 مہینے تک وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی وحی بھی نہیں آ رہی۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا چاہا۔ مشورے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بلایا اور حضرت اسامہ کو بلا کر کہا کہ بھائی ہمارے گھر والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے ہم آپ کو محترم اور پاک باز سمجھتے ہیں آپ کے گھر والوں کو بھی محترم اور پاک باز سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کے گھر والوں کے متعلق آج تک کوئی برائی یا کوئی بھی ایسی اپنا خیر کے علاوہ والی بات نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضرت علی کو جب بلایا جاتا ہے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے لیے اللہ نے کوئی تنگی تو نہیں رکھی؟
اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو بھی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاملہ ہے حضرت عائشہ کا، اور عائشہ عورت ہیں، گھر کی عورت سے معلوم کیا جائے، جو بریرہ نامی خادمہ ہیں ان سے پوچھ لیا جائے۔ بریرہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلوایا اور سب سے پہلی بات کہی، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا بالکل گواہی دیتی ہوں۔ کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گی؟ بالکل بتاؤں گی۔ کہا یہ بتاؤ عائشہ کیسی خاتون ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا یا رسول اللہ عائشہ کے اندر میں نے کوئی برائی آج تک نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ عمر کم ہے، آٹا گوندھ دیتی ہے اور اس کو ڈھکنا اوپر نہیں رکھ دی، اور بکری آ کر جو ہے وہ آٹا کھا کر چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھر سے بھی خیر کی اطلاع مل گئی، لیکن حضور کی جو پریشانی تھی نا وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں پتہ چلا اللہ کے نبی پریشان ہیں۔ حضرت عمر آئے اور آتے کے ساتھ عمر تو عمر تھے، بڑے آدمی تھے، حضرت عمر بڑی عجیب و غریب بات کی حضرت عمر نے، یہ واحد بات حضرت عمر کی تھی کہ جس بات کو سن کر حضور کی ایک مہینے والی جو پریشانی تھی یہ دور ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، میں آپ کے گھر کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا، دو باتیں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، اس کے بعد جو آپ کی مرضی آپ کریں۔ حضور نے فرمایا بولیے۔ کہا کہ حضور یہ بتائیے عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یہ اللہ نے کروایا تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کروایا تھا، کہ باقاعدہ 3 دن تک جبرائیل امین ریشم کے کپڑے میں ان کی لپٹی ہوئی تصویر لا کر مجھے دکھاتے تھے، میں نے تو نہیں کیا تھا خود۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے بھائیوں کے لیے پاک دامن عورت مل جاتی ہے، کیا اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک دامن عورت نہیں ملے گی؟ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اس بات سے، فرمایا یا رسول اللہ دوسری بات مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کے جسم پر یہ مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں بیٹھتی۔ کہا کہ یا رسول اللہ جو خدا آپ کے مبارک جسم پر گندی مکھی کو نہ بیٹھنے دے وہ کسی گندی عورت کو آپ کے بستر پر لیٹنے کی اجازت دے گا؟ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کو سن کر خوش ہو گئے، اور حضور پاک علیہ السلام یہاں سے مسجد کے اندر جاتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نام نہیں لیتے عبداللہ ابن ابی کا، اشارہ کرتے ہیں بھائی کہ کچھ آدمیوں نے یا کسی آدمی نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے، اور کون ہے کہ جو اس سے میری جان چھڑائے؟ چنانچہ قبیلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بندہ ہمارے قبیلے سے تو ہم قتل کریں گے، اگر ہمارے قبیلے سے نہیں بلکہ خزرج سے ہے ہم اس کو بھی قتل کریں گے۔ یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوگا ہم قتل کر دیں گے، کسی اور قبیلے کا ہوگا تو پھر ہم جو ہے آپ کے حکم سے اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں ایک قبائل آپس میں یوں سمجھے کہ شاید چونکہ خزرج کا تھا نا، یہ عبداللہ ابن ابی خزرج کا تھا، تو سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا بڑائی جتانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو دونوں قبائل آپس میں جنگ کرنے کے لیے قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی ممبر سے اترتے ہیں اور ممبر سے اتر کر ان کی لڑائی کو ختم فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اماں کہتی ہیں حضور کے آنے سے پہلے ایک انصاریہ عورت گھر پر آئی، میں بھی رو رہی تھی، انصاری عورت بھی رونا شروع ہو گئی، میری والدہ ام رومان بھی رو رہی تھیں، اور میرے والد ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے اس پورے عرصے کے اندر یہ پہلی مرتبہ تھی، اماں کہتی ہیں سرکار بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ اے عائشہ اگر تو مطلب بے قصور ہے اللہ ضرور تو اس کو بری کرے گا، لیکن اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تو اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی معافی کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ اماں کہتی ہیں کہ سرکار کے منہ سے یہ بات جب میرے کانوں میں پڑی تو جو آنسو آ رہے تھے یک دم رک گئے۔ میں نے ابا سے کہا کہ میری طرف سے حضور کو جواب دو، باپ نے کہا میں کیا جواب دوں، ماں کو کہا، ماں نے کہا میں کیا جواب دوں۔ اس موقع پر اماں نے فوراً کہا کہ جس چیز کی نسبت میری طرف یعنی زنا کی جا رہی ہے اس گناہ کے حق میں توبہ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر حضور سے اماں نے کہا، اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے ان تمام گھر والوں سے کہا کہ دیکھو اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے زنا کیا ہے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے، جبکہ میں نے زنا نہیں کیا آپ لوگ یقین کر لیں گے۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا ہے آپ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ کیا ہے
آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اس موقع پر میں وہی کہتی ہوں کہ یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ صبر کرنا بہتر ہے۔ اماں کہتی ہیں یہ بات کہنے کے بعد میں دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی کہ سخت سردی کا موسم تھا۔ یکدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سخت سردی کے موسم میں سرکار کی پیشانی پر پسینہ۔ اب گھر والوں کی حالت، اماں کہتی ہے میں بالکل مطمئن تھی، میرا ضمیر مطمئن تھا، میں نے زنا نہیں کیا، میرا اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن میرے باپ اور میری ماں کی حالت خراب تھی۔ میرے والد صاحب کبھی اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھتے اور پریشان ہوتے کہ نہ جانے اللہ کا کیا حکم آئے گا، اور کبھی میرے چہرے کو دیکھتے اطمینان ہو جاتا۔ اس کشمکش کے اندر وہ وقت آ گیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے کلمات آنا بند ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پہنچا اور مسکراتے ہوئے کہا ابشر یا عائشہ، اے عائشہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے۔ جب یہ بات جیسے ہی کہی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور جا کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ ام الرمان نے کہا کہ بیٹا اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ میری بارات کا حکم جو آیا ہے وہ آسمانوں پر آیا ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ میرے تو حاشیے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میرے بارے میں اللہ کا قرآن اترے گا جو قیامت کی صبح تک مسجدوں کے اندر اور مدارس کے اندر اور مکاتب کے اندر پڑھا جاتا رہے گا۔ میرے دل میں تو یہ خیال تھا کہ شاید اللہ کے نبی کو وحی آئے گی خواب کی صورت میں، یا وحی آئے گی کسی اور صورت میں، اور میری بارات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اماں کا اپنا ماتھا چوما، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا حضور آپ نے مجھے بے قصور کیوں نہیں سمجھا، آپ گواہی دے دیتے۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق کہنے لگے بیٹا آسمان مجھ پر سایہ کیسے کرتا، زمین میرا بوجھ کیسے اٹھاتی کہ اگر میں اپنی زبان سے وہ بات نکال دیتا جس کا مجھ کو علم نہیں تھا۔ چنانچہ 3 حضرات صحابہ کرام اس معاملے کے اندر منافقین کی باتوں میں اپنے بھولے پن کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تھے مصطح بن اثاثہ، ایک تھے حسان ابن ثابت اور ایک حملہ بنت جحش۔ ان پر باقاعدہ 80 کوڑے مارے گئے ان کو، اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی اس کو سزا نہیں دی گئی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے اس کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ افک ہے یہ بھی 5 ہجری کے اندر غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے موقع پر ہوتا ہے، اور بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیمم کا حکم بھی اسی غزوے کے اندر ہوا تھا۔ اس غزوے کے اندر آگے اسی سال کے اندر آگے چل کر غزوہ احزاب بھی آتا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اجمعین۔